بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اس پی پی ٹی کے ذریعے ہم لوگوں کو مدرسے کی جو ٹاسک ہوتے ہیں یا پروگرام جو ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اور تعلیم کا کیا رویہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، انشاءاللہ اس کے ذریعے بتایا جائے گا. تو یہ ہمارا جو ہے کچھ دکھ رہا ہے پیچھے کتنی یہ جو ہے نا ہمارا ایک ہفتہ واری پروگرام ہمارے ہوتے ہیں کہ ہر سنیچر کو پڑھائی کے علاوہ کچھ الگ ایکٹیویٹیز پر ہم کام کرتے ہیں کہ جس میں گیمس آتے ہیں اور کمپٹیشنس آتے ہیں. انشاءاللہ وہ آگے آئے گا. تو یہ کچھ گیمس کے فوٹوز ہیں آپ کے سامنے کہ ہم کس طریقے کے گیمس کرتے ہیں. آؤٹ ڈور گیمس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم باہر جا کر بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، فٹ بال کھیل سکتے ہیں، کرکٹ کھیل سکتے ہیں، کبڈی کھیل سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر بیٹھ کر کس طریقے کے گیم ہم کھیلیں جس سے ہمارا مائنڈ بھی شارپ ہو جائے اور ہمارا دل بھی لگے. تو کچھ اس طریقے کے الگ الگ ہمارے گیمس ہوتے ہیں جو ہفتہ واری پروگرام میں ہمارے کرتے ہیں. یہ ہمارے مامد فلاح پکنک پروگرامس ہمارے ہوتے ہیں کہ 2 مہینہ یا 3 مہینے میں ایک بار ہم لوگ بچوں کے ساتھ پکنک پر جاتے ہیں. پکنک پر لے جا کر وہاں پر گیمس کھلانا، پارٹی کرنا وہاں پر بچوں کے ساتھ پکنک پر، اور وہیں پر یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں بچے وضو کر رہے ہیں، اسی وہاں پر نماز بھی ادا ہوتی ہے. ساتھ میں پورا تربیتی اعتبار سے پکنک کا نظم جمایا جاتا ہے. اب یہ ہمارے کمپٹیشنس ہوتے ہیں. یہاں پر کچھ چیزیں میں نے لی ہیں کہ جیسے ڈرائنگ کمپٹیشنس ہوتے ہیں، ہندی رائٹنگ ہوتا ہے، اردو رائٹنگ ہوتا ہے، اسٹوری رائٹنگ ہوتا ہے، اور ایسے ہی بہت سارے الگ الگ کمپٹیشنس ہوتے ہیں. اسٹوری رائٹنگ کا یہ ہے کہ یہاں پر بچوں نے ایک ٹاسک میں نے ان کو دیا تھا کہ بچے جو ہے خود سے کہانی لکھ کر لائیں، جس میں ان کو 1 ہفتے کا وقت دیا. اور الحمدللہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بھی اگر سوچیں کہ ہمیں خود ایک کہانی لکھنا ہو تو ہمیں بہت لمبا وقت لگتا ہے. خود سے ایک نئی کہانی بنانا ہو تو اس میں بچوں نے بڑی محنت کر کر کچھ نہ کچھ ایسی محنت کی کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ایک کہانی لکھ کر وہاں لا کر دی. اور ان کمپٹیشن سے ایک بہت اچھا افیکٹ بچوں کو پڑتا ہے. یہ ہمارا ایک ابھی تک کا بہت اچھا ایک ہماری بہت اچھی ایکٹیویٹی رہی جو مہاد الفلاح انفاق بینک کے نام سے ہمارا رہا. انفاق بینک، اس میں ہم نے انفاق بینک بنایا تھا جس کو غریب لوگوں کی مدد کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کریں گے. اب اس میں پیسہ اکٹھا کرنے کا جو ہمارا کام تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ بچوں کو جو پاکٹ منی ملتی ہے روز کی 5 روپے 10 روپے 15 روپے جو بھی، اس میں سے وہ روز 1 روپیہ 2 روپے 3 روپے اس باکس میں ڈالیں گے. اور الحمدللہ بچے بڑی پابندی سے اس میں پیسے ڈالتے رہے اور ہمارے پاس ایک اچھا اماؤنٹ اکٹھا ہوا، جس سے ہم نے جو غریب مزدور جو رہتے ہیں جن کو بارش میں بڑی پریشانی آتی ہے یا کہ وہ فٹ پاتھ پر کام کرتے ہیں، وہاں پر دھوپ کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو الحمدللہ ان پیسوں سے ہم نے چھتری تقسیم کی تھی. اچھی جمبو چھتری تھی بڑھیا. یہ ہمارے وقتاً فوقتاً ہمارے سینئرس کا جو جائزہ ہمارے مدرسے میں ہوتا رہتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہمارے سینئر جو ہے آتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، بچوں سے بات چیت کرتے ہیں، کچھ گیمز کراتے ہیں اور بچوں سے ملتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی ایک آدمی پر چھوڑ دیا ہے، پورا انسٹیٹیوٹ جو ہے ایک آدمی پر چھوڑ دیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے جو سینئرس ہیں، جو جن لوگوں نے ہمیں چیزیں سکھائی ہیں، وہ آ کر ہمارے اسٹوڈنٹ کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. یہ ہمارے آفاق بھائی وغیرہ، زبیر بھائی وغیرہ، منان ہیں، عمر بھائی، سب آ کے ہمارا جائزہ لیتے رہتے ہیں. یہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹیز جو ہم نے اسٹارٹ کی تھی کہ صبح بچوں کو رننگ کرانا، ایکسرسائز کرانا، یہ بھی ہمارا ایک مین ٹاسک رہا. اس کے بعد یہ ہمارے تربیت پروگرامس ہیں کہ بچوں کو ایک ٹریننگ ملنی چاہیے کہ ہمیں پڑھائی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، پڑھائی میں ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے. کچھ چیزیں اس میں مین ہمارا یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام پر ایک کارٹون سیریز چلتی ہے، وہ دکھانا ہمارا مین مقصد میرا تو رہا کہ اس سے بچوں کو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں. بچوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اگر میں ان کو کوئی کہانی سناؤں گا یا ان کو کتاب میں سے اگر میں کچھ چیز پڑھ کے سناتا ہوں تو ان کے اندر وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے سننے کے لیے، یا اگر میں ان کو بول کے کچھ چیز بتا رہا ہوں تو ان کے اندر وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر ان کے سامنے کوئی کارٹون کی شکل میں کچھ چیز پیش کر دی جائے تو وہ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ اچھے سے کیچ کرتے ہیں. تو اس سے ایک اچھا افیکٹ پڑا اور بچوں کے اندر ایک انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ان کو جاننے کے بارے میں ایک اچھا انٹرسٹ پیدا. یہ ہمارے پارٹی پروگرامس ہیں جو چلتے رہتے ہیں، کھانا پینا ہمارا. اور یہ ہمارا افطار پارٹی تھا. ایسی بھی چیزیں ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہیں.
اور نماز کا طریقہ یہ بچوں کو سکھایا باقاعدہ پریکٹیکل کر کے کہ امام بنا دیے گئے، پیچھے عوام ہے، ایک مؤذن ہے، اس طریقے سے پورا نماز کا طریقہ بتایا گیا. کچھ بچوں کے سامنے کچھ ایکسپیریمنٹ، کچھ الگ الگ چیزیں ایکٹیویٹیز کرنے کا، جیسے کہ معاشرے میں یہ کہ سگریٹ پینا غلط ہے، لیکن کیوں غلط ہے؟ پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں یہ نہیں پتا، بس بتا دیا جاتا ہے کہ ہو جاتے ہیں. تو اس پر ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا تھا کہ باٹل میں پانی بھر کے اس میں سارا دھواں کھینچ کر کے، اور اس کا دھواں جو ہے ایک ٹیشو پیپر پہ لے کر، پورا ٹیشو پیپر جو ہے کالا ہونے لگا تھا. تو اس طریقے سے ایکسپیریمنٹ ہم نے کیا. تو اس طریقے کے الگ الگ ایکسپیریمنٹ ہمارے رہتے ہیں. ہاں، یہ ایک بہت اہم چیز ہماری رہی کہ بچوں کے ساتھ مدرسے کی آگے کی ایجوکیشن پالیسی ہم نے بنائی کہ بچے خود کیا سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے مشورے آئے، میری کچھ باتیں ان کے ساتھ رہی. بچے خود سے کیا پڑھنا چاہتے ہیں، یہ چیز جاننا ہمارا بہت ضروری ہے کہ بچوں کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے، وہ کیا سیکھنا چاہتے ہیں. ایک ہو جائے گا کہ میں اپنی طرف سے ان میں تھوپتا رہوں گا کہ تم یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، یہ بھی کر سکتے ہو، تو اس میں ان کو مزہ نہیں آتا. لیکن بچے خود کیا سیکھنا چاہتے ہیں وہ بتائیں گے اور ہم اس پر کام کریں گے تو ایک بہت اچھا ہم کو ان کا انٹرسٹ ہم کو ملے گا اور وہ سیکھیں گے. تو ایجوکیشن پالیسی کیا تھی وہ آگے رہے گی انشاءاللہ. یہ ایجوکیشن پالیسی ہے کہ پیر سے لے کر جمعرات تک ہم سبق یاد کریں گے، اور اس کے بعد جمعے کے دن الگ سے ہماری ایکٹیویٹیز رہیں گی جس میں مطالعہ قرآن رہے گا، درس حدیث رہے گی، اسماء الحسنیٰ پر ہم بات کریں گے، ایک نام لے لیں گے کہ الرحمن کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس سے کیا سبب نکلتا ہے، اس طریقے کی پوری گفتگو ایک رہے. اس کے بعد ایسی الگ الگ جمعے کے دن حدیث یاد کرنا، کلمے یاد کرنا، قرآن کی کچھ آیتوں کو حفظ کر لینا ترجمے کے ساتھ، یہ جمعے کے دن ہم کریں گے. اس کے بعد سنیچر کے دن ہمارا مختاری پروگرام رہے گا جس میں گیمز، کمپٹیشنز اور دیگر ایکٹیویٹیز رہیں گی. تو گیمز رہیں گے، گیمز تو آپ نے دیکھی ہے، ایکٹیویٹیز بھی دیکھ لی. تو اس طریقے کی پوری ایجوکیشن پالیسی. اور اس میں ایک چیز یہ تھی کہ اردو زبان کو سیکھنا، بولنا سیکھنا، لکھنا سیکھنا اور پڑھنا سیکھنا بھی ایک اچھے سے سیکھا جائے گا. یہ مہاد الفلاح کے ہمارے ٹاسک ہیں، جو ایک تو یہ ہے کہ 4 مہینے میں نورانی قاعدہ مکمل کرنے کا ہم نے ٹاسک لیا تھا. اور الحمدللہ بچوں نے ایک جو ہمارے پاس نیا بیچ آیا ہے ان کو ابھی 4 مہینے ہوئے نہیں ہیں، اس سے پہلے الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا نورانی قاعدہ مکمل ہو جائے گا. میں کسی کو غلط کہنا نہیں چاہتا، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سی جگہ کئی سال بھر تک بچہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، کئی 2 سال تک پڑھ رہا ہے، کئی 4 سال تک پڑھ رہا ہے. تو اس چیز کو تھوڑا سا پیچھے کرتے ہوئے بچے کتنی جلدی نورانی قاعدے کو کر سکتے ہیں مکمل، اور اس کے ختم ہونے پر بچوں کو انعام بھی رکھا تھا. تو الحمدللہ بچوں نے بڑے انٹرسٹ کے ساتھ، اچھے سے قاعدوں کے ساتھ قاعدے یاد کرتے ہوئے 4 مہینے میں بچوں کا نورانی قاعدہ مکمل ہو جائے. اس کے بعد ناظرہ والے بچوں کا، ان کو بھی الگ الگ ٹاسک، جیسے ان کی چھٹیاں پڑتی ہیں، کبھی دیوالی کی چھٹی آ گئی، اور ساتھ ہی میں ابھی اگست میں ریگولر بہت ساری چھٹیاں رہی. تو اس میں الگ الگ طریقے سے ٹاسک دیے گئے کہ آپ ایک بچے کو 8 سے 10 دن میں ایک پارہ تجوید کے ساتھ مکمل کرنا ہے. الحمدللہ ایک بچے نے 2 پارے مکمل کیے 10 دن کے اندر، ایک بچی نے 1 پارہ مکمل کیا، کچھ لڑکیوں نے آدھے پارے مکمل کر لیے. تو یہ بھی ایک اچھا اچیومنٹ ہمارے انسٹیٹیوٹ کے لیے رہا. اس کے بعد رمضان اسپیشل میں ہمارے کچھ ٹاسک رہے تھے جس میں اسماء الحسنیٰ کو حفظ کرنا، جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن رہی وہ رمضان کی محنت تھی. اس کے بعد سورہ بقرہ کو ترجمے کے ساتھ مکمل کرنا، یہ رمضان کا ہمارا مین ٹاسک تھا کہ بچوں کو ہم قرآن پڑھا دیں گے، لیکن قرآن بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ چیز ہم نہیں سمجھا پائیں گے. اب ایک آیت ہم لیں گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب یہ آیت میں نے بچوں کو بتا دی، بچوں نے حفظ کر لی، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتا ہے. تو یہ مطلب کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس میں سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، مسکینوں کا حق ادا کرنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا، پھر نماز ادا کرنا، زکات دینا. یہ جو بات ہے اب یہ بچوں کو بات سمجھ میں آئی. تو اس طریقے سے ہم نے 2 باتوں کا لیا تھا، سورہ بقرہ کا لیا تھا کہ اس کو مکمل کریں گے. اس کے بعد بچوں کا اس میں ٹیسٹ رہا لاسٹ میں، اور الحمدللہ بچوں نے ٹیسٹ میں کچھ بچے ایسے تھے کہ اگر 40 نمبر کا ٹیسٹ ہے تو پورے 40 میں سے 40 بھی لے کر آئے، 35 بھی لے کر آئے. ایک اچھا اچیومنٹ بچوں کو قرآن سمجھ میں آنے لگا تھا. اس کے بعد ہمارا یہ تھا کہ 10 دن میں 11 سے 20 روزے کے درمیان میں کم سے کم قرآن کی آخری 20 صورتیں حفظ کریں گے، جس کا ٹیسٹ لینے کے لیے ہم نے باہر سے ہمارے ایک ندیم بھائی ہیں ان کو بلایا تھا اور وہ آئے تھے ٹیسٹ لینے کے لیے. تو بچوں نے 20 صورتیں حفظ کی. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ سارے اچیومنٹ ہمارے تھے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمت و طاقت دے، اور آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا انسٹیٹیوٹ اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے اور ایک دن یہ بہت بڑی سطح پر پہنچ جائے. تو آخر دعوانا الحمدللہ.